الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں دین اسلام سے وابستہ بھی کیا۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور اس نے انسان کو عبادات کے ساتھ معاشرت، کلچر اینڈ سویلائزیشن کے لیے بھی مکمل رہنمائی دی ہے۔ جب انسان ایک دوسرے سے معاشرتی زندگی میں ملتا ہے تو اس کے ساتھ ملنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی اسلام نے مکمل رہنمائی دی ہے۔ اور آج اس ٹاپک پر اس لیے بات کرنے کے لیے یہ تیاری کی گئی یا اہتمام کیا گیا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں موجودہ دور میں، وہ کچھ ایسی تہذیب کو یا سویلائزیشن کو قبول کر رہے ہیں یا اس کو ایک فیشن کے طور پہ اپنا رہے ہیں، جبکہ ہماری تہذیب، اسلامی تہذیب جو ہے، اسلامک سسٹم آف لائف جو ہے، اس نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو حکم دیا کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، ان کو جا کر السلام علیکم کہو، اور جو وہ جواب دیں اس کو یاد کر لینا ہے، تو وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحفہ ہوگا۔ تحیتک و تحیت ذریتک، وہ تیرے لیے بھی تحفہ ہے اور تیری اولاد کے لیے بھی تحفہ ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو کہا، فرشتوں کو السلام علیکم، تو انہوں نے اضافہ کرتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پہلی تربیت یہ دی کہ جب آپ نے دوسروں سے ملنا ہے تو ان کو یہ دعا دینی ہے، یہ تحفہ دینا ہے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ بظاہر دیکھنے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام لینا چاہیے، یہ سلام نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، گفٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دعا بھی ہے، اور دعا بڑی خوبصورت ہے۔ السلام علیکم، دوسرے کو کہنا کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای السلام خیر، حضور اسلام میں بہترین چیز کیا ہے یا بہترین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو، وتقرأ السلام، اور سلام کہا کرو، یعنی جب ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کہا کرو۔ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا ہے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرنا ہے۔ یہ بہترین سلام ہے، یہ نہیں کہ جو جانتے ہیں جن کو ان کو تو بڑھ چڑھ کے سلام کر لیا، یا کسی کے پروٹوکول کے لیے یا کسی سے مفاد کے لیے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، بلکہ ہر آدمی جو مسلمان ملتا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے، اور سلام میں پہل کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مجھے سلام کرے۔ تو السلام علیکم یہ بہترین دعا ہے، تحفہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمیں عنایت کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ خود بھی سلام میں پہل کیا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ تلقین ہے۔ تو گڈ مارننگ کہنے کی بجائے، گڈ آفٹر نون کہنے کی بجائے، ہمیں السلام علیکم کا ایک دوسرے کو دعائیہ تحفہ دینا چاہیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور ایک دوسرے کو جب تحفہ دیں، اور یقیناً اس کے اندر جو لطف اور جو لذت السلام علیکم میں ہے وہ گڈ مارننگ میں نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپس میں سلام کو عام کرو، بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں پیار نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر توقف کے بعد خود فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جسے آپ اختیار کرنے اور تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے؟
اور جب محبت پیدا ہوگی ایمان کی تکمیل ہوگی، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو جنت کا داخلہ یقینی بن جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، ہاں اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ النور کے اندر آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں آؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو آپ اہل خانہ کو السلام علیکم کہا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تحیۃ من عند ربک مبارکۃ طیبۃ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے بہترین برکت والا تحفہ ہے۔ بلکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور امام البانی نے اس کو حسن درجے کی روایت کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو حکم دیا تھا کہ جب تم گھر جاؤ فسلم، تو ان کو جا کر السلام علیکم کرو، اور یہ آپ کا سلام کرنا یہ تمہارے لیے اور اہل خانہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ تو ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، اور جب ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے سے سلام بھی کریں۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان سے پوچھا گیا مصافحے کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا ہاں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم سلام لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے ہیں، اس میں محبت کا جہاں اظہار بھی ہوتا ہے، وہاں کوئی ناراضگی اور گلہ شکوہ ہو وہ بھی دور ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے میں سلام سے پہل کریں گے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر ناراض ہوتا تو ایسا نہ کرتا، یا دل میں کوئی غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جنت میں جانے کے لیے 4 کام کر لو۔ کیا کام ہے؟ جنت میں جانا ہے، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کو اس گھڑی میں یاد کیا کرو کہ لوگ آرام کر رہے ہوں اور آپ اللہ سے ملاقات کریں، تو آپ کو اللہ آسانی سے جنت کا داخلہ دے دے۔ تو آج جس طرح ہم لبرل سوچ کے ساتھ یا جدت پسندی میں آتے ہوئے اور ہم اسلامی کلچر کو یا اسلامی سویلائزیشن کو بھول جاتے ہیں، جبکہ دور حاضر کے تمام وسائل کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سویلائزیشن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری سویلائزیشن ہے کہ ہم جب مسلمان ایک دوسرے سے ملیں تو اس کو یہ تحفہ دیں السلام علیکم۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ جب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا بھی ایک دوسرے سے مکالمہ السلام علیکم سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں ملنے کے لیے ہمیں بتائے ہیں، جس سے ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی، ایمان کی تکمیل ہوگی، ان کو اپنانا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔